ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ گریٹر اسرائیل پر جو باتیں مذہبی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نوجوان پتہ ہے کہ میں اس طرح کی جو قدیم کتابیں ہیں جنہیں کسی بھی وجہ سے تقدس کا درجہ ہم لوگ یا مختلف مذاہب کے لوگ دیتے ہیں، میں اس بات کی ریشنلٹی پر زیادہ جاتا ہوں نہ کہ اس فکرے کے تقدس کے اوپر۔ بہت سی مذہبی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے اور وہ صرف اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی بھی مذہب اپنی مقدس کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ہمیں خلاف بات کرنی چاہیے۔ ہاں، ہر مذہب کو اپنے اس کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو جس مذہب کی کتاب میں جو لکھا ہے اپنے طور پر اس پر عمل کرتا رہے، لیکن جیسے ہی وہ میری ٹیریٹری میں یا کسی دوسرے کی ٹیریٹری میں داخل ہوگا، دس از اگینسٹ دا لا، اگینسٹ دا ہیومن رائٹس، اگینسٹ فنڈامنٹل ڈیسنسی۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ فیصل وڑائچ صاحب، سوال ان سے کیا گیا، آج کل وہ ایران پہ بہت کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ سوال ان سے یہ کیا گیا کہ جناب دیکھیے جو مذہبی باتیں لکھی ہیں جو موجودہ اسرائیل ہے اس کے حوالے سے، یعنی کہ اس خطے کے حوالے سے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں نہیں جناب، میں اس کے تقدس کو نہیں دیکھتا، میں تو بس آپ امپوز نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ حالانکہ بڑا سمپل جواب تھا کہ بچو آنکھیں کھولو، دنیا بہت سخت ہو گئی ہے، ہارڈ سٹیٹس ایک نورم بن گیا ہے۔ کتاب الفتن احادیث میں جو پروفیسائز کیا گیا ہے، آنکھیں کھولو کیونکہ تم اب وہ کہانی پڑھ نہیں رہے ہو، تم اس کہانی کے کردار بن چکے ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پروفیسائز کیا جا چکا ہے۔ اب آگے اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوئے، واپس دین اسلام کی طرف نہ گئے، بہت نقصان ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے کیوریوس فیلو کو تھا کہ نہیں یار، آپ کی کسی نے امپوز نہ کریں، یہ نہ کریں۔ تو وہ جو جن صاحب نے سوال کیا تھا ان کا جواب میں ان کو دے دیتا ہوں کہ جناب بالکل ایک ایک حدیث پڑھیں۔ انفیکٹ ہم پوری ایک سیریز لانچ کر رہے ہیں اسی کانٹیکس میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اسلام پہ شرم نہیں آنی چاہیے۔ دجال ایک سچی بات ہے کہ اس نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ بڑی جنگیں ہونی ہیں، ملحمت الکبریٰ، یہ سارا کچھ ہونا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ یہ ایونٹس ہوں گے، پھر یہ ہوگا، وہ ایونٹس تو ہونا شروع ہو گئے ہیں دنیا میں۔ وہ مکہ کی پہاڑیاں ہیں، ان کا سرسبز ہونا ہو، عربوں کا بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں آپس میں مقابلہ کرنا ہو، یا اس کے علاوہ عرب کے اندر واپس بت پرستی، یہ تو وہ واقعات ہیں کہ جو ان سے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ چھوٹی علامتیں ہیں کہ اس سے کرتے کرتے اٹ ول بی لیڈ ٹو سم تھنگ بگ، اور وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں اس میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لبرل آرڈر یہ ختم ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے تھے یار یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ختم ہو گیا۔ اب کیا آرڈر آیا؟ اب دنیا میں پہلی بار ہم وارز آف ایسکٹولوجی کی طرف آ گئے ہیں۔ میرا اس سے پورا ایک تفصیلی ویڈیو آنے والا ہے، اس کا نام ہی ہوگا وارز آف ایسکٹولوجی۔ ایسکٹولوجی کہتے ہیں علم آخر الزمان، یہ اس کی ایک آسان ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، ویسے اس کا مطلب اس سے زیادہ گہرا ہے، پروفاؤنڈ ہے، کہ علم آخر الزمان کی دنیا میں جو 3 کمپیٹنگ ایسکٹولوجیز ہیں، اہل یہود کی ہے، عیسائیوں کی ہے اور مسلمانوں کی ہے، یہ اب جنگیں اس طرف جا رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم تیار کریں مسلمانوں کو کہ بیٹا اب آگے یہی ہونے والا ہے، پڑھو، کھولو کتابیں، اس کے اوپر کانٹینٹ کو سمجھو، اس کے اوپر کانٹینٹ بنانا شروع کرو، ہمارا کیوریوس فیلو کہتا ہے نہیں جناب اس کی حرمت تقدس کو تو آپ چھوڑ دینا، میں بس اب اسے امپوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ امپوز کون کر رہا ہے بھائی؟ امپوز تو اس وقت ہم پہ ہو رہی ہیں۔ لیکن میں کیوریوس فیلو کے حق تقریر کو نہیں چھینوں گا، نہ ہی میں چھین سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے ریڈار پہ یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ایک سیکولر لینس سے آ رہے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے یہ بات میں نے کہی بھی تھی کہ یہ جتنا بھی اینٹی امریکہ کانٹینٹ آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کو اس کو جگہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اسلامکلی انفارمڈ نہیں ہیں۔ یہ بھی سیکولرزم صرف یہ ہے کہ ایک سیکولر کا برا چہرہ دکھا کے دوسرے سیکولرزم کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے۔ تو آپ ضرور سنیں، آپ کا حق ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس آدمی کی آپ بات سن رہے ہیں یہ ایک ظالم کو ہٹا کے دوسرے ظالم کے لیے بات کر رہا ہے۔ لیکن میں جاننا چاہوں گا ایٹ دس اسٹیج، تاکہ لوگوں کے بھی ذہن میں یہ بات رہے کہ جناب ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے یہ جو آپ کا میٹھا سا دعویٰ ہے سوشلسٹس کا کہ امپوز نہیں کرنا چاہیے۔ 1911 میں جو 26,000 مساجد تھی سینٹرل ایشیا میں، یہ 1940-41 میں 1,000 سے بھی کم کیوں رہ گئی تھی؟ کیوں امپوز کیا تھا؟ اور ان ظالموں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ کیوں جسٹیفائی کرتے ہیں ان کے ظلموں کو؟ مجھے بتاؤ کہ اسلام کو جب بین کیا گیا، جب یہ بینرز چل رہے تھے جس کا انگلش ترجمہ بنتا ہے کہ ریڈ لینن نوٹ قرآن، کیوں جسٹیفائی کرتے ان ظالموں کے ظلم کو؟ یہ بتاؤ کہ جب ہجوم کمپین سٹارٹ ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے حجاب پہ پابندی لگ جاتی ہے، مسلمان عورتیں حجاب نہیں کر سکتی ہیں، تم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، کیوں ان کا امپوز کرنا کیوں جائز ہے؟ مسلمان اپنی حدیث کی کتاب اگر دوسرے کو بتا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ وہاں پہ تو قتل عام ہو گیا، اس کے آپ لوگ ساتھ کھڑے ہو۔ 1929 میں جو قوانین بنے اس کے بعد وقف یا ایبولش کر دیا گیا یا اس کو نیشنلائز کر دیا گیا،
ریلیجس اداروں پہ قبضے، اور اسلام آپ نے وہی پڑھانا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے. علماء کو بیکار کیمپوں میں بھیجا گیا، قتل عام کیا گیا. اس کے بعد گریٹ پرجز میں صرف مسلمان نہیں، جو عیسائی علماء ہیں اپنے مذہب کے، ان کے اوپر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. 1944 میں آپ اندازہ کریں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو اپنے علاقہ بدر کر دیا گیا. یہ کرائمین ٹاٹارز کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جو کہتے ہیں نا امپوز نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں میں، تو اگر امپوزیشن ختم ہو جائے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ آپ لوگوں کے جو لٹریچر ہے اس میں لکھا ہوا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر پرولٹیریٹس برجواں کے پاس جاتے ہیں، آسان الفاظ میں اگر غریب کسان مزدور طبقہ یہ عمرا کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ ملک کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے، آپ حکومت ہمیں دے دے، تو وہ دے تو نہیں دیں گے. آپ نے تشدد کے ذریعے، مار دھاڑ کے ذریعے چھیننا ہے. یعنی اس طرح کی دہشت گردی آپ لوگوں کی جو کور آئیڈیالوجی ہے اس کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ بھی فیصل بڑائچ صاحب کا نظریہ جاتا ہے، فار مائی انڈرسٹینڈنگ وہ سوشلسٹ ہیں. نہیں ہے تو اپنا بتا دے وہ کون ہے. میرے پتے میں جتنا میں نے ان کا کنٹینٹ فالو کیا ہے، ہی از اے سوشلسٹ سیکولر. تو جہاں بھی آپ لوگوں کا نظریہ جاتا ہے وہاں پہ تو سوائے ظلم و ستم کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور وہ آج بھی دنیا میں جاری ہے، آج بھی دنیا میں جاری ہے. یو کین امیجن دیٹ کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کو یہ میٹھی میٹھی باتیں بتا رہا ہے. لیکن میرے بھائیو، آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے. بالکل جنگ کے حالات پڑے. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتا کہ جو جنگ کے انالیسس دے رہا ہے وہ ٹھیک دے رہا ہے، وہ غلط دے رہا ہے. وہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، وہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے. میں اگین آئی ڈونٹ مین ٹو ڈیمین اینی ون. ٹھیک ہے، وہ کانٹینٹ اٹھا لیا، بنا دیا، فائن، آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کانٹینٹ آپ کو دے رہا ہے یہ کون ہے. کیونکہ یہاں سے آپ کا ڈیفنس میکنزم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک دفاعی سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ آپ کے ذہن میں دوسرا سیکولرزم ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ الرٹ ہو جانے چاہیے. آپ کے ذہن کے اندر ایک بنیان مرصوص ایک سیسا پلائی دیوار کھڑی ہو جانی چاہیے وہاں پہ کہ نہ بھائی اس طرح سے نہیں. ہمیں پتہ ہے آپ جو جنگ کے بارے میں بتائیں، لیکن ہمارے ذہنوں کو جو دوسری دہشت گردی ہے اس کے لیے آماجگاہ نہ بنائیں. تو یہ بات بتانا بہت ضروری تھی. اگین آپ کانٹینٹ بھی دیکھیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن یہ بات مت بھولیں کہ یہ لوگ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ظالمین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے. جتنے بھی سوشلسٹ ہیں، میں کسی ایک پرٹیکولر انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ظلم کرنے والے اگر سوشلسٹ سیکولر ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظلم کرنے والے مسلمان ہوں، دیکھو یار تم تو ہو ہی دہشت گرد. وہ کرنے والے امریکن لبرل ہوں تو دیکھا جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ بڑے غلط لوگ ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنی ول لوگوں پہ امپوز کرنے کے لیے لاکھوں لوگ مار دیے ہیں، کروڑوں لوگوں کا نقصان کیا ہوا ہے. کسی کو شک ہے تو صرف اسد کو دیکھ لے. وہ یہ جو سوشلسٹ جو ونگ تھا، باعث پارٹی تو ان کی تھی نا. مسلمانوں کا وہاں پہ جو قتل عام ہوا ہے سیریا میں، بشار الاسد، حافظ الاسد پارٹی نے کیا، یہ باعث تھے. یہ کہتے ہیں نا اپنی ول کو کسی کے اوپر امپوز نہ کرو، بری بات ہے. وہ کیوں کرتے رہے ہو؟ یہ جو کرتے رہے ہیں وہ کیوں آپ کے ہیرو ہیں؟ دس از واٹ دے ہیو ٹو آنسر. بہرحال یہ نوٹیفائی کرنا ضروری تھا کہ بائی آل مین سنیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اسلامک اسکٹولوجی اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس دور میں کہ جب امریکہ کا وار منسٹر لفظ کافر کا ٹیٹو بنا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، تو اس وقت یہ میٹھی میٹھی باتیں اس طرح کی نہیں چلیں گی. ایک اور بھی تھے صاحب جو کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ایک لبرل چاہیے، آپ کو بلاول بھٹو چاہیے. حالانکہ بلاول بھٹو لبرل نہیں ہے، بٹ خیر چلتا ہے. اس طبقے سے بہت زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے، اپنا ہی وقت ضائع ہوتا ہے. وہ کہہ یہ رہے تھے کہ مذہبی لوگ نہیں چاہیے، یہی لوگ چاہیے. وہ اب نہیں کہے گا، اس لیے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنے والا آپ کو ایک مذہبی آدمی چاہیے. وہ جو رول بیسڈ آرڈر، انٹرنیشنل لا، اور وہ جو میٹھی میٹھی لوگوں نے کھیر پکائی ہوئی تھی زہر سے بھری ہوئی، دیٹ ٹائم از گون، فنشڈ. اسی ٹائم میں ہی چینج ہو گئے. تو آپ کو بھی چینج ہونا ہے. دو چیزیں، کانٹینٹ کا سنیں، ضرور سنیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے ذہن میں ایک اور طرح کا سیکولرزم ڈالنے کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں. اور دوسرا اسلامک اسکٹولوجی، کتاب الفتن، جو ہمارا علم آخر الزماں، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، آپ اس کہانی کا کردار ہیں، اس کہانی کے قاری نہیں ہیں. نیور شو یور بیک ٹو دیٹ.